الحمد لله المتوحد بجلال ذاته، والصلاة والسلام على النبي الخاتم الحي في قبره بحياته، ومن أنكر حياته في قبره فهو خارج عن أهل السنة والجماعة، وهو روح ومماته وجميع جماعته، يتحسر كل مماتي يوم القيامة على خرافاته وكذباته. وصل على آل محمد وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام قاضی اسد احترام علماء کرام، اور اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے میرے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک عادت ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے خارق عادت۔ عادت یہ ہے کہ اگر کسی کی آنکھیں خراب ہو جائیں اور ان آنکھوں سے وہ ٹھیک طریقے سے دیکھ نہ پائے تو علاج سے، آپریشن سے، دوائی وغیرہ سے اس کی آنکھیں ٹھیک کی جائیں، یہ عادت ہے۔ اور خارق عادت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص لگنے سے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے۔ عادت یہ ہے کہ جب مرد اور عورت ملے، صحبت کرے، پھر بچہ پیدا ہو۔ اور خارق عادت یہ ہے کہ مریم سلام علیہا کو کسی مرد نے نہیں چھوا اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ عادت یہ ہے کہ جب بچہ ایک اس حد کو پہنچ جائے کہ جہاں وہ بات کر سکتا ہے پھر بات کرے۔ اور خارق عادت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی بات کرنا شروع کر دیں۔ عادت یہ ہے کہ اونٹنی سے پیدا ہو، اور خارق عادت یہ ہے کہ اونٹنی پہاڑ سے نکلی، جیسا کہ صالح علیہ السلام کے قوم کے یہاں نکلی تھی۔ عادت یہ ہے کہ سانپ سانپنی سے پیدا ہو، اور خارق عادت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی یہ سانپ بن جائے۔ عادت یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر تھوڑی جو مقدار کا پانی ہوتا ہے
صرف اتنا موجود ہو. اور خرق عادت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے باری جاری ہو جائے اور ہزاروں آدمی اس سے سیراب ہو. عادت یہ ہے کہ بھیڑ اور بیل یا ان کی اپنی زبانوں میں جو وہ بھیڑیے بھونکتے ہیں اور بیلیں چلاتی ہیں اس طریقے سے وہ بات کریں. لیکن خرق عادت یہ ہے کہ بیل اور بھیڑ یہ انسانوں کی طرح باتیں کریں جیسے کہ بخاری شریف میں ہے. الگ سے کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے عادت اور ایک ہوتی ہے خرق عادت. عادت وہ شے ہے جو ہم روزانہ مرتبہ کرتے ہیں، جو ہمارے دماغوں کے اندر آ جاتی ہے، جس کو سمجھنے کی اللہ نے ہمیں قوت دے رکھی ہے. اور خرق عادت یہ ہے کہ جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اس کو سمجھنے کی قوت ہی ہمارے پاس نہیں ہے، وہ انسانوں کی عقلوں سے مابعد ہوتی ہے. یہ خرق عادت ہے. اور جب یہ خرق عادت کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے تو معجزہ کہلاتی ہے، اور جب کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے تو کرامت کہلاتی ہے. اگر نبی کے ہاتھ پر خرق عادت ظاہر ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ. اور اگر ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں. اور میرے بھائیوں، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے جب کوئی معجزہ دکھایا جاتا ہے، جب ولی کوئی کرامت دکھاتا ہے، اس میں ہاتھ تو ولی کا ہوتا ہے، ہاتھ تو ولی کا ہوتا ہے، لیکن اصل طاقت اللہ کی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کرنے دھرنے والی ذات نہیں ہے. یہ تبلیغی جماعت والے ایک لفظ بلواتے ہیں، ساری دنیا کے اندر بلواتے ہیں، ہر جگہ یہ لفظ بولتے ہیں کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر سے نہ ہونے کا یقین. جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہیں ہوتا. معجزے کے اندر بھی جو طاقت ہوتی ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے، کرامت کے اندر بھی جو طاقت ہوتی ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے. ہاتھ صرف نبی کا ہوتا ہے، ہاتھ صرف ولی کا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے جب ہم نے قرآن پاک کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قصے پڑھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو بھی زندہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اندھوں کو بھی روشنی ملی. جب ہم نے پڑھا ہمیں پتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی طاقت نہیں تھی. اگر طاقت تھی وہ کس کی تھی؟ رب ذوالجلال والاکرام کی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کا صرف ہاتھ تھا. اس لیے جب ہم مسلمانوں والے ذہن سے پڑھتے ہیں ہم کسی اشکال کا شکار نہیں ہوتے. لیکن عیسائی لوگ وہ کافر لوگ انہیں واقعات کو دیکھ کر کے کہتے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام تو خدا ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے مردوں کو بھی زندہ کر دیا. انہوں نے اپنی ذہنیت کا استعمال کیا اور مسلمانوں نے اپنی ذہنیت کا استعمال کیا. اب مجھے بتاؤ، اگر عیسائی قرآن پاک سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دکھا دے کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، اس کے بعد اس سے استدلال کرنا چاہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، بتاؤ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور ہے؟ اس میں کسی اور کا کوئی قصور ہے؟ کیا اس میں قرآن کا قصور ہے؟ کیا اس میں اللہ کا قصور ہے یا مسلمانوں کا قصور ہے؟ قصور کسی کا نہیں، خطا صرف عیسائی ذہنیت کا ہے کہ انہوں نے جن واقعات کو پڑھا تو عیسائی ذہنیت کی وجہ سے پڑھا، جب مسلمانوں نے پڑھا تو مسلمانوں والے ذہن سے پڑھا. یہی بات ہے جب ہم نے ان واقعات کو پڑھا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانا، کیونکہ ہم نے مسلمانوں والے نظریے سے پڑھا تھا، مسلمانوں والے ذہن سے پڑھا تھا. اسی طریقے سے جب ہم فضائل اعمال سے پڑھتے ہیں، فضائل اعمال کے اندر واقعات ہے، فضائل اعمال کے اندر کرامات ہے. جب ہم مسلمانوں والے ذہن سے پڑھتے ہیں ہم نے ایک ولی کی کرامت پڑھی، ہمیں پتا ہے اس میں اس ولی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس پہ کرنے دھرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے. اگر ہم نے واقعات پڑھے، اگر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے واقعات لکھے، کرامات لکھی، ہمیں پتا ہے نہ مولانا زکریا کی کوئی طاقت ہے نہ اس میں کسی ولی کی کوئی طاقت ہے. طاقت تو اللہ کی ہے اور اس ولی کا ہاتھ ہوتا ہے، اس ولی کا تو صرف ظاہر ہوتا ہے. اصل طاقت کسی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے. اسی لیے ہم فضائل اعمال پڑھ کر کے موحد بنتے ہیں، فضائل اعمال پڑھ کر کے ہمارے دلوں کے اندر توحید آ جاتی ہے، فضائل اعمال پڑھ کر کے آدمی ایمان پر پکا ہو جاتا ہے. اتنے ہزاروں اور کروڑوں آدمی وہ راست پر آ گئے یہی فضائل اعمال پڑھ کر کے. یہی اللہ کا ذریعہ بنا، اللہ نے ذریعہ بنایا تو وہ راہ راست پر آ گئے. آج تک کوئی فضائل اعمال پڑھ کر مشرک نہیں ہوا، فضائل اعمال پڑھ کر جہاد کیوں ختم نہیں ہوئی، فضائل اعمال پڑھ کر کوئی گمراہ نہیں ہوا. ہمیشہ
دلیل بتاتے ہیں کہ اس میں طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. لیکن جن لوگوں کے یہاں عیسائی ذہنیت ہے، جن لوگوں کے یہاں عیسائی نظریہ ہے، جب وہ پڑھتے ہیں وہ عیسائی نظریے کی وجہ سے پڑھتے ہیں، وہ عیسائی ذہنیت سے پڑھتے ہیں. جب انہوں نے پڑھا تو عیسائیوں کی طرح انہیں بھی لگتا ہے کہ یہ واقعہ اس بزرگ کا اپنا ہوگا. تو بتاؤ فضائل اعمال کا قصور ہے یا ان کا قصور ہے؟ جی ان کا قصور ہے، فضائل اعمال کا قصور نہیں ہے. کیونکہ فضائل اعمال کے اندر مولانا زکریا نے تو مسلمانوں والے ذہن سے لکھا تھا. آج تک تبلیغی جماعت والے مسلمانوں والے ذہن سے پڑھتے ہیں، آج تک مسلمانوں والے ذہن سے پڑھتے ہیں. لیکن جن کے یہاں عیسائی ذہنیت تھی اور انہوں نے عیسائی ذہنیت کی وجہ سے سمجھا کہ یہ واقعات بزرگوں کے اپنے ہوتے ہیں، اس میں اللہ کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، تو ان لوگوں نے فضائل اعمال پر اعتراض کیا. تو فضائل اعمال پر اعتراض کرنے کی وجہ تھی عیسائی ذہنیت، نہ کہ کوئی اصل وجہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ فضائل اعمال کو چھوڑ دے. جی کیوں چھوڑ دے؟ اس میں تو بزرگوں کے واقعات لکھے ہیں، بزرگوں کے واقعات نہیں کہنے چاہیے. میں کہتا ہوں بزرگوں کا بات کہنا جس تبلیغی جماعت والے کو کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے کہا، ہمارے بزرگوں نے کہا، یہ بات نہیں کہنی چاہیے. میں کہتا ہوں یہ طریقہ امام بخاری کا ہے. امام بخاری مطلب بیان کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے بزرگوں نے کیا ہے. اگر امام بخاری کا ہے وہ تو ہم کتابی والے کتاب اللہ، اور اگر تبلیغی جماعت والا ہے وہ تو گمراہ ہو جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے اندر باب المصافہ مانتے ہیں، اس کے اندر مسافہ ثابت کرتے ہیں. اس کے بعد باب الحمد یہ مانتے ہیں دو ہاتھ سے مسافہ کے بارے میں کہ ایک دائیں ہاتھ سے مسافہ کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے. دنیا کی ایک حدیث نہیں ہے جس حدیث کے اندر یہ کہا گیا ہو ایک دائیں ہاتھ سے مسافہ کرنا اور بائیں ہاتھ پیچھے رکھنا، یا ایک دائیں ہاتھ سے پیغمبر کریم نے مسافہ کیا ہو اور بائیں ہاتھ پیچھے رکھا ہو. ایک حدیث نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسافہ کتنے ہاتھوں سے ہوگا؟ دو ہاتھوں سے ہوگا. جی کیوں ہوگا؟ کہا میرے بزرگوں نے کیا ہے. کہا حماد بن زید ابن مبارک کیا نہیں، حماد بن زید نے ابن مبارک سے کیا تھا. امام بخاری کہتے ہیں مطلب یوں ہونا چاہیے بزرگوں نے کیا. اس کے بعد حدیث دلیل بھی پیش کرتے ہیں کیونکہ امام بخاری کو مطلب بیان کرنا تھا اور مطلب اگر دلیل سے مانا نہیں جاتا تو مجبوراً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دلیل بھی نقل کرنی پڑی. لیکن چونکہ تبلیغی جماعت والے کوئی مطلب بیان نہیں کرتے، یہ تو فضائل کی جماعت ہے، یہ تو ترغیب ترہیب کی جماعت ہے، وہاں تو کوئی مسئلہ بیان نہیں ہوتا، وہاں تو صرف فضائل بیان ہوتے ہیں اور فضائل کے اندر میں زیادہ دلیل کی حاجت نہیں پڑتی، ترغیب کے اندر میں زیادہ دلیل کی حاجت نہیں پڑتی. اسی لیے جب تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے کہا، ہمارے بزرگوں نے کہا، اس جگہ امام بخاری کا طریقہ ہے. لیکن اس کے بعد امام بخاری نے دلیل دی تھی کیونکہ مسئلہ بیان کرنا تھا. تبلیغی جماعت والوں کو کوئی مسئلہ بیان نہیں کرنا، اس لیے ان کے یہاں دلیل کی حاجت بھی نہیں ہوتی. وہ اس پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے کہا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو امام بخاری کہتے ہیں. اگر امام بخاری کہے وہ تو امیر المؤمنین فی الحدیث، اگر امام بخاری کہے وہ تو صحیح تعلیمات کتاب اللہ، اگر امام بخاری کہے وہ تو امام الجماع، اگر امام بخاری کہے وہ تو مجتہد وقت کے، اور اگر تبلیغی جماعت کہے وہ تو گمراہ ہو جاتے ہیں. پتا نہیں یہ دو پالیسی انہوں نے اختیار کیوں کر رکھی ہے. تو میرے بھائی جب یہ واقعات بیان ہوتے ہیں، جب یہ واقعات کہے جاتے ہیں تو تبلیغی جماعت والوں کو بھی پتا ہے اور ہم کو بھی پتا ہے کہ اصل طاقت کس کی ہے، اصل طاقت اللہ کی ہے. اسی لیے وہ تبلیغی جماعت والے گمراہ ہوتے ہیں، نہ ہم بھی گمراہ ہوتے ہیں. اور جب وہ لوگ اسے کرتے ہیں کہ جن کے یہاں عیسائی ذہنیت ہے تو وہ اس کو پڑھ جاتے شرک کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. تو قصور کس کا ہے؟ قصور سب فضائل اعمال کا ہے، قصور بزرگوں کے واقعات کا ہے، قصور مولانا زکریا کا ہے، قصور تبلیغی جماعت کا ہے، عیسائی ذہنیت والوں کا. جی عیسائی ذہنیت والوں کا قصور ہے. تبلیغی جماعت کو قصور جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کرنے میں نہ اللہ کا قصور ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کا قصور ہے، نہ قرآن کا قصور ہے، نہ پیغمبر کریم علیہ السلام کا قصور ہے، نہ آج تک کے مسلمانوں اور صحابہ کا قصور ہے، بلکہ قصور جن کا تھا عیسائیوں کا تھا. اسی طریقے سے فضائل اعمال کے معاملے میں بھی قصور عیسائی ذہنیت والوں کا ہے، مسلمانوں کا قصور نہیں. آگے یہ بات کہی جاتی ہے کہ فضائل اعمال تو متنازع ہے، فضائل اعمال تو متنازع ہے. فضائل اعمال کو چھوڑ اس چیز کو پکڑو کہ جو ہم دونوں کے یہاں متفق ہے، متفق کو پکڑو اور متنازع کو چھوڑ دو. بخاری متفق ہے بالکل ہے، اس میں کوئی شک ہے، بخاری شریف کے اندر کوئی شک ہے، کوئی شک نہیں کہ تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے، اسی کو پکڑ لو. میں نے کہا میرے بھائی یہ تو یہودی کی بات تھی. یہودی نے مسلمان سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں؟
ہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے والے، کلیم اللہ، اللہ سے تورات دینے والے موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک جی جانتا ہوں. کہا دیکھو تم بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، میں بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو؟ مسلمان نے کہا میری جان قربان، کشمیری مسلمان تھا، عاشق تھا، ہے میری جان قربان. اور کافی سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا. وہ یہودی کہہ رہا دیکھو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا. دیکھو اب سمجھا رہا ہے اسے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے متنازع اور موسیٰ علیہ السلام ہے متفق. تو اب وہ یہودی مسلمان سے کہتا ہے متنازع کو پکڑنا چاہے یا متفق کو؟ وہ کہتا ہے متفق کو. کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پکڑتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑو. وہ مسلمان کہنے لگا بھائی یہ تمہیں کہیں اور ہی لے جا رہا ہے. اسے کہا جی پھر سے کرو کیا کہہ رہے؟ اسے کہا میں پھر سے سمجھاتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو؟ کہ کہنے کا کون موسیٰ؟ سب موسیٰ علیہ السلام. کون موسیٰ؟ میں کسی موسیٰ کو نہیں جانتا. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، میں کسی کو نہیں جانتا. حالانکہ اس موسیٰ کو جانتا ہوں کہ جس کو میرے پیغمبر نے کہا یہ موسیٰ. میں تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننا ہے. اسی لیے میں ان کے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں. میں اس موسیٰ کو مانتا ہوں جو اس امت میں آنے کے لیے دعائیں کرتا تھا. میں اس موسیٰ کو مانتا ہوں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت کو دیتا تھا. میں اس موسیٰ کو مانتا ہوں جس کو ماننے کا حکم میرے نبی نے دیا ہے. اگر تمہارے یہاں کوئی اور موسیٰ کی میں اس موسیٰ کو نہیں مانتا تو میرے بھائی کو یہودی سے چپ ہو گیا. کہنا میں چاہتا ہوں یہ تو یہودی باتیں تھی، متنازع کو چھوڑ دیا جائے اور متفق کو پکڑ لیا جائے. راضی خبیر کی کہتے ہیں کہ دیکھو ابو بکر رضی اللہ عنہ متنازع، حضرت عمر ہے متنازع، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ کیا ہے متنازع، حضرت علی متنازع، حضرت علی متفق ہے. تم بھی مانتے ہو تو ان تینوں کو مانا کرنا چھوڑ کے ان کو پکڑ لو. تو میرے بھائی وہ تو بڑے شیعوں نے بھی کہا تھا، یہ تو یہودیوں نے بھی کہا تھا اور آج انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا. تو میرے بھائی یہ جو اعتراض ہے یہ تو یہودیت کی ذہنیت کا اعتراض ہے، یہ تو راضی ذہنیت کی اعتراض ہے. عیسائی ذہنیت میں پڑھ رہے تھے، اب یہودی اور شیعت ذہنیت بھی آ چکی ہے. اب یہ وہاں سے اعتراض لے کر آتے ہیں. اعتراض کرنا ہو تو قرآن سے کرو، اعتراض کرنا ہو تو نبی کے فرمان سے کرو. وہ اعتراض ہم ماننے کے لیے تیار ہے، تمہاری ذہنوں سے ہم اعتراض ماننے کو تیار نہیں ہے. تو میرے بھائی آگے سے کہا جاتا ہے جیسے فضائل اعمال متنازع ہیں، فضائل اعمال کو چھوڑ دیا جائے. کیوں چھوڑ دیا جائے؟ کہا اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو گئے. کہا ہمیں تو کوئی گناہ نظر نہیں آتا جو اس کی وجہ سے پڑھتے ہیں. اللہ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، اللہ اس کے ذریعے سے ایمان کا نور بخشتا ہے. ہمیں تو کوئی گناہ نظر نہیں آیا. کہا فضائل اعمال کی وجہ سے پرسوں جہاں یاری پورا کے اندر، یاری پورا کی جو آگے جگہ ہے پالن پورا کی ایسی کچھ جگہ تھی وہاں جلسہ تھا، وہاں شراج صاحب میں جلسہ تھا، وہاں ہماری تقریر ہوئی. تقریر کے بعد ایک آدمی آیا، وہاں مجھے باہر کہنے لگا، کہا دیکھو فضائل اعمال کی وجہ سے بہت ساری جماعتیں رکی ہوئی ہیں. ہمارے بہت سارے ساتھی کہتے ہیں کہ ہم جماعت میں نکلے لیکن فضائل اعمال رکاوٹ بنی ہوئی ہے. ہم فضائل اعمال کی وجہ سے نہیں رکتے، تم فضائل اعمال کو نکال دو، ہم جماعت میں نکلنا شروع کر دیں گے. کیونکہ فضائل اعمال کے ایسے واقعات ہیں. میں نے سب کا جواب دے دیا. اس کے بعد کہنے لگا جی ٹھیک فضائل اعمال ٹھیک ہے بھی صحیح، لیکن چونکہ بھی اس کی وجہ سے بقیہ لوگ رکے ہوئے ہیں تو فضائل اعمال کو اس کی وجہ سے چھوڑ دو. میرے پاس سب سے پہلی بات نہ یہ اعتراض قرآن سے ہے، نہ یہ اعتراض نبی کے فرمان سے ہے، بلکہ یہ اعتراض تو قرآن کے خلاف ہے. دیکھیے اگر کسی صحیح کتاب کی وجہ سے اپنی ذہنیت کی وجہ سے کوئی آدمی گمراہ ہو جائے اس سے اس کتاب کا قصور نہیں ہوتا. اگر وہ خود گمراہ ہو گیا اور کہتا ہے کہ اس کتاب کو نکال دو تو قرآن پر اعتراض کرتا ہے. کیونکہ جب قرآن پاک اترا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تھے اور عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی واقعات کی وجہ سے گمراہ ہو چکے تھے اور عیسائی دنیا کے اندر موجود تھی. اس کے بعد جب قرآن اترا اللہ کو پتا تھا کہ عیسائی ان واقعات کی وجہ سے گمراہ ہو گئے ہیں. اللہ کو چاہیے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ نہ کرے، لیکن اس کے باوجود عیسائیوں کے گمراہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ قرآن میں
کیا اللہ بتا رہے ہیں کہ کسی صحیح چیز کی وجہ سے کوئی خود گمراہ ہو جائے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہے، نہ صحیح بات کو بیان کرنا چھوڑیں گے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح واقعات کی وجہ سے عیسائی خود اپنی وجہ سے گمراہ ہو گئے تو اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو چھوڑ دیں گے ہم بھی فضائل اعمال کو چھوڑ دیتے، لیکن چونکہ نہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو چھوڑا، عیسائی گمراہ ہونے کے باوجود، تمہارے گمراہ ہونے کے باوجود ہم بھی اپنے اللہ کے رحم پر فضائل اعمال کو نہیں چھوڑیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ارے بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ ہم تو بات قرآن سے کرتے ہیں، ہم تو بات نبی کے فرمان سے کرتے ہیں، تم بھی قرآن حدیث کو اعتراض لے کر کے آؤ، لیکن قیامت کی صبح آ سکتی ہے ملکی کے پاس مثبت باتیں کبھی نہیں ہوتی۔ آگے چل، جب ہم ان واقعات کو پڑھتے ہیں تو کس عقیدے سے پڑھتے ہیں کہ ان میں کس کا ہاتھ ہے؟ بلیغت کا نبی کا ہاتھ ہے، اور طاقت کس کی ہے؟ اللہ۔ اب یہ بات کہی جاتی ہے جی آدمیوں نے اور لوگوں نے اپنے بزرگوں کے لیے جھوٹے واقعات گھڑ لیے ہیں، بہت سارے جھوٹے واقعات ہیں، اور صحیح بات ہے کہ بہت سارے جھوٹے واقعات گھڑ لیے گئے ہیں، یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن کیا جھوٹے واقعات کی وجہ سے سچوں کا بھی انکار کر دو گے؟ کیا لوگوں نے جھوٹے خداؤں کا عقیدہ نہیں بنایا؟ کیا لوگوں نے جھوٹے نبیوں کا عقیدہ نہیں بنایا؟ کیا مرزا قادیانی کو اسرائیل مرحوم قذاب اور دجال کو نبی نہیں کہا جاتا؟ کیا ان کو جھوٹا نبی نہیں کہا جاتا؟ کیا جھوٹے نبی نہیں قریب کر دیے گئے؟ اور کیا جھوٹے کتابیں نہیں بنائی گئی؟ کیا رام اور اس گیتا کو اور بھگوت گیتا کو اللہ کی کتاب نہیں کہا جاتا؟ کیا آج ہمارے مقررین وہ سنسکرت کو کچھ پڑھتے رہتے ہیں تقاریب کے اندر، کیا ان کو وہ کتاب نہیں مانی جاتی؟ تو میرے بھائی کیا اصل پیسوں کے ساتھ خراب پیسے اور جھوٹے پیسے نہیں بن لیے گئے تو کیا نقلی پیسوں کے ساتھ اپنی کا بھی انکار کر دو گے؟ کیا نقلی خداؤں کے ساتھ اپنی خدا کا بھی انکار کر دو گے؟ کیا نقلی نبی کے ساتھ اصل نبی کا بھی انکار کرو گے؟ نہیں، یہ تمہاری بات ہے کہ تم نبی اور نقل نبیوں کے ساتھ اصل نبیوں کا انکار بھی کر دو، اور تم نے تو نقلیوں کو بھی اچھی بنا ڈالا۔ حضرت الوحید کے اندر لکھا ہے کہ رام بھی نبی تھا، لکشمن بھی نبی تھا، تم نے تو ان کو بھی لے آیا، یہاں کی تو بات بھی نہیں ہے، ہم اصل کو چھوڑ دیں، سنتوں سے لے آؤ۔ تو میرے بھائی اگر ہم جھوٹے پیسوں کی وجہ سے، جعلی پیسوں کی وجہ سے اصل پیسے نہیں چھوڑتے، نبی کی وجہ سے اصل نبی نہیں چھوڑتے، اور نبی خدا کی وجہ سے اصل خدا کو نہیں چھوڑتے، تو ہم نقلی واقعات کی وجہ سے اصلی واقعات کو بھی نہیں چھوڑتے جو ہمارے بزرگوں کے ہاتھ میں اللہ نے ظاہر کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ باتیں یاد رکھیں۔ آج کہا جاتا ہے فضائل اعمال پر اعتراض کا آخری ہتھکنڈا یہ آزمایا جاتا ہے، جی کیا اعتراض ہے؟ کہا جاتا ہے جی لوگوں نے اور بزرگوں نے خاص کر فضائل اعمال میں اور عموماً دوسری کتابوں میں اپنے بزرگوں کے لیے ایسے واقعات لکھے ہیں کہ جو کسی نبی کے ہاتھ پر بھی ظاہر نہیں ہوئے، جو شاہی نبی کے ہاتھ پر ظاہر نہ ہو وہ کسی بڑی کے ہاتھ پر ظاہر کیسے ہو سکتی ہے؟ بات کہی جاتی ہے۔ ہم نے اس سے بھی کہا، میں نے کہا کہ اگر اس واقعات کو، اگر تم اپنے اس اعتراض کو قرآن حدیث سے بنا سکتے ہو تو ہم ماننے کو تیار ہیں، ورنہ اگر تمہاری اپنی ذہنیت کی بات ہے، نہ ہم تمہاری ذہن اور تمہاری بات کو اللہ سمجھتے ہیں، نہ تمہیں پیغمبر مانتے ہیں، تمہارے لوگ قادیانی کی طرح تمہیں پیغمبر مانے، ہم تمہیں پیغمبر نہیں مانیں گے۔ میرے بھائی ہم نے کہا تمہیں نہ پیغمبر مانتے ہیں، نہ تمہاری بات کو اجماع مانتے ہو، نہ تم کوئی مجتہد ہو اجتہادی مسائل میں اجتہاد کر لینا چاہو، تم کچھ بھی نہیں ہو، نہ تمہاری بات کو دلیل کوئی شریعت میں حجت ہے، نہ کوئی شریعت کی دلیل ہے، تم نے یہ بات خود کیسے کہہ دی؟ اب میں نے کہا کہ چلو تمہاری اس خوبی اپنی بات کو دیکھ لے، قرآن پر برت لے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ ہم نے قرآن کھول کر کے دیکھا، ہم نے قرآن سے پوچھا اگر کوئی شے نبی کے ہاتھ پر ظاہر نہ ہو کیا ضروری ہے کہ ولی کے ہاتھ پر ظاہر نہ ہو؟ کیا قرآن کہتا ہے یہ بات بالکل غلط ہے، اگر کوئی شے نبی کے ہاتھ پر ظاہر نہیں ہوتی ضروری نہیں کہ ولی کے ہاتھ پر شاید ظاہر نہ ہو۔ آپ دیکھ لیجیے حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہے اور حضرت مریم سلام علیہ نبی نہیں ہے، کیا ہے؟ ولی ہے۔ حضرت مریم سلام علیہ کو بغیر بنا موسم کے پھل مل رہے ہیں، خراب موسم کے پھل مل رہے ہیں، حضرت زکریا کو نہیں مل رہے۔ حضرت زکریا کے ہاتھ میں وہ شاید ظاہر نہیں ہوئی نبی ہونے کے باوجود جو حضرت مریم سلام علیہ کے ہاتھ پر ظاہر ہو گئی ولی ہونے کے باوجود۔ قرآن کہتا ہے اگر کوئی شاید نبی کے ہاتھ پر ظاہر نہ ہو تو ہو سکتا ہے اس میں ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو سکتی ہے، اور اس میں کوئی سکنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ منصوب من اللہ ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے وہ منصوب من اللہ ہوتا ہے۔ ہم کو شیعہ کی جگہ تھوڑی ہے یا قادیانی کی طرح ہم نے تھوڑی کہہ دیا ہے کہ آدمی اپنی
اپنی عبادت کی وجہ سے نبی بن سکتا ہے. یہ قادیانی نہیں کہتا تھا کہ اپنی عبادت کی وجہ سے نبی بنایا جا سکتا ہے. اور شیعوں نے کہا تھا کہ ہمارے امام بھی منصوص من اللہ ہوتے ہیں. ہم نے کہا نہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے نہ عبادت کی وجہ سے نبی بنایا جا سکتا ہے. بڑی کے ہاتھ پر کتنی بڑی کرامت ظاہر کیوں نہ ہو وہ پھر بھی بڑی ہی رہتا ہے. کسی ادنا سے صحابی کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. نبی کی تو بات بھی نہیں ہے. ہم نے بیان کیا حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ امت کا فقیہ اور امت کا مجتہد کہ 12-13 سالوں سے امت اس کے احسان سے جی رہی ہے. اس کے احسان سے قرآن حدیث پر عمل کیا جا رہا ہے. امام ابو حنیفہ قرآن کی آیت کا مصداق ہے. امام ابو حنیفہ پیغمبر کی پیشن گوئی کا مصداق ہے. اس کا نتیجہ ہے. امام ابو حنیفہ سارے زمانے کا امام اور ساری امت کا امام ہے. اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی ادنا کے صحابی کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ صحابی ہے. اور صحابہ تو وہ کیا بتائے یہ صحابہ کون ہے. کل شام کو ہمیں جگہ بیٹھے ہوئے تھے مغرب کے بعد بات ہو رہی تھی. ایک آدمی آیا کہتا ہے کہ بھائی ایسے جیسے ہمارے یہاں سیاسی لڑائی ہوتی ہے خریت کی اور پتہ نہیں PDP جو کیا جماعتیں ہیں ان کی لڑائی ہوتی رہتی ہے. کہا اسی طریقے سے معاذ اللہ صحابہ کے یہاں بھی لڑائی ہوئی تھی. میں نے کون سی لڑائی ہوئی. کہا دیکھتے نہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان سیٹوں کی لڑائی ہوئی تھی. میں نے کہا بدبخت چپ کر جا یہ تو عمر کے صحابہ تھے. انہیں صحابہ کے بارے میں اعتراض کرنا شروع کر دیا. ارے میرے بھائی جزا سزا کا مالک کون ہے. اللہ ہے. جزا سزا کا مالک اللہ ہے. اور جب اللہ نے خود کہہ دیا یہ جو چاہے کرے میں نے انہیں معاف کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں اس بات کو اٹھانے والے. جب مالک نے کہہ دیا ہم نے انہیں معاف کر دیا یہ بھی یاد رکھا جائے تو صحابہ دین ہے. صحابہ دین ہے. بتائیے صحابہ دین ہے اور دین تاریخ پر نہیں پرکھا جاتا. دین الوداع والنہایا پر پڑھنے والی چیز نہیں ہے. علی معاویہ رضی اللہ عنہ دین ہے اور دین کو الوداع والنہایا پر نہیں پرکھا جاتا. دین کو خلافت و ملوکیت پر نہیں پرکھا جاتا. دین پر رکھنے کی چیز ہے قرآن پر اور حدیث پر. اور دیکھو قرآن کے اندر اللہ نے کیا شان صحابہ کی بیان کی ہے. پیغمبر نے کون سی شان بیان کی ہے. بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے حضرت حاتم ابن بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ایک ایسی خطا ہوئی جو قابل معافی نہیں تھی. بہت بڑی خطا ہوئی. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے آپ کے سامنے آئے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بخاری کے اندر روایت ہے جلد اول صفحہ 433 کے اوپر روایت موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حاتم منافق ہو گیا ہے مجھے اجازت دے میں اس کی گردن کاٹ دوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے عمر اپنی زبان کو لگاؤ لگا خاموش ہو جا. یہ حاتم ہے یہ بدری ہے بدری اصحاب بدر میں سے اور اصحاب بدر والوں کے بارے میں میرے اللہ نے مجھے کہہ دیا ہے کہ عمر تم یہ جو چاہے تیرے میں نے انہیں معاف کر دیا. تو صحابہ کہنے رہا تھا اگر کسی ولی کے ہاتھ پر کوئی کرامت ظاہر ہو ظاہر نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی نبی کے ہاتھ پر بھی ظاہر ہو. آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں خراب ہیں. وہ روزانہ اپنے ہاتھ اپنے آنکھوں پر مرتے ہیں لیکن ان کی بیماری واپس نہیں آتی. یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کا قبضہ ان کے جسم کا قبضہ بھیجا گیا وہ قبضہ آپ کے آنکھوں پر لگا آنکھوں کی بیماری واپس آ گئی. تو کیا اس کا معنی ہے کہ اس کمرے کا درجہ یعقوب علیہ السلام کے ہاتھوں سے بڑھ گیا. ارے تو نبوت کے ہاتھ ہے ان سے کیسے بڑھ سکتا ہے. پتا چلا اگر کسی کپڑے پر اور کسی نان لیوٹی پر کوئی چیز ظاہر ہو جائے ضروری نہیں کہ وہ کسی بڑی کے ہاتھ پر بھی نبی کے ہاتھ پر بھی ظاہر ہو. اگر کوئی شے نبی کے ہاتھ پر ظاہر نہیں ہوتی کوئی معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر نہیں ہوتا ضروری نہیں کہ وہ کسی بڑی کے ہاتھ پر بھی ظاہر نہ ہو. وہ تو ایک کپڑے پر بھی ظاہر ہو سکتا ہے. آگے چلو حضرت مریم سلام علیہا ان کا بغیر نکاح سے لڑکا پیدا ہو گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نکاح کے باوجود لڑکا پیدا نہیں ہوتا. کیا مریم سلام علیہا کا درجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ گیا نہیں. پتا چلا اگر کوئی شے نبی کے ہاتھ پر ظاہر نہ ہو ضروری نہیں کہ بڑی کے ہاتھ پر بھی ظاہر نہ ہو. حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس کا تختہ لانے والا ان کا صحابی تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام خود تو نہیں لے پائے ان کا صحابی نے آیا. کیا اس سے پتا چلتا ہے کیا صحابی کا درجہ نبی سے بڑھ گیا؟
نہیں نبی تو نبی ہوتا ہے اور ولی ہوتا ہے. اگر کوئی شے نبی کے ہاتھ پر ظاہر نہ ہو ضروری نہیں ہے کہ ولی کے ہاتھ پر بھی وہ ظاہر نہ ہو. حضرت آ رہے ہیں میں آپ کی بات کہتے ہیں بات ختم کرتا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ارے بات سمجھ آ رہی ہے؟ آگے چلو. اب آخری ہفتہ کا یہ استعمال کیا جاتا ہے. ہم نے کہا اس میں کس کا اثر ہاتھ ہوتا ہے اور اس میں کس کی طاقت ہوتی ہے؟ اللہ چاہے تو مدینہ میں بٹھا کر کے بیت المقدس کا بھی دیدار کروائے اور جنت دوزخ کا بھی دیدار کروائے, اور اللہ نہ چاہے تو صلح حدیبیہ میں بیٹھ کر کے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادتی غلط خبر آ جائے. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. آخری بات یہ کہا جاتا ہے ہم اللہ کی قدرت کے ممکن تو نہیں ہے, ہم اللہ کی قدرت کے ممکن نہیں, البتہ ہم اللہ کی قدرت کی پالتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کے علاوہ کوئی قدرت ظاہر نہیں کر سکتا. ہم نے کہا ماشاء اللہ دجال ابھی نہیں آیا اور دجال کے آنے سے پہلے ہی اس کے اللہ ہونے کی ضرورت براری جمع کر رہے ہیں. ارے مجھے بتاؤ جب دجال آئے گا دجال آسمان میں کہے گا پانی برسا, پانی برسے گا نا, زمین میں رہے گا گلہ ہوگا, گلہ اجے گا, اور ان لوگوں نے کیا کہہ کے رکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. تو جب دجال کا معاذ اللہ والا ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ دجال کہے گا پانی برسا, پانی برس گیا. دجال کہے گا کہ گلہ ہوگا, گلہ اگ گیا. تو انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کسی ہاتھ پر یہ ظاہر نہیں ہو سکتا. تو مجھے بتاؤ اس کا اللہ ہونا ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ میرے بھائی یہ تھوڑے سے اعتراض ہے اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی یہ شاید نہیں ہے. جو چیز اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اللہ چاہے کسی اور کے ہاتھ پر ظاہر ہو سکتا ہے. اگر کوئی قدرت کر کے عادت اللہ نے نبی کے ہاتھ پر ظاہر کی اسے معجزہ کہا جاتا ہے. کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر کیا اسے کرامت کہا جاتا ہے. اور معجزے اور کرامت کی اصل طاقت اللہ کی ہوتی ہے اور ہاتھ نبی اور ولی کا ہوتا ہے. اور یہ برحق ہے اگر کسی نبی کے ہاتھ پر کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی ضروری نہیں کہ کسی ولی کے ہاتھ پر بھی ظاہر نہ ہو. یہ تھوڑے اعتراض کیے جاتے ہیں فضائل اعمال پر. یہ کتاب جس کی وجہ سے ہزاروں گناہ لوگ راہ راست پر آ گئے, جماعت سے نکلنا ہے, خوب ان کے ساتھ وقت لگایا کرے, 4 مہینے 40 دن 3 دن خوب ان کے ساتھ وقت لگائے. اللہ تعالیٰ ایمان بخشتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایمان کا نور عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.